اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ اپنے معاشرے میں نئے نئے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے رشتہ داری اور ناطے داری بھی نبھاتے ہیں۔ کسی چیز میں ہم لوگ زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور کسی چیز میں کم۔ دنیاوی باتوں میں تو ہم تو ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کے اندر غیرت ایمانی یہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بچوں، ابھی آپ لوگوں کی عمر چھوٹی ہے، اگر ابھی سے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی تو زندگی بھر ایمان کی زندگی آپ جئیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی ایمان والی زندگی ہی آپ کو میسر ہوگی، نصیب ہوگی، اور آپ کا ٹھکانہ، ہم سب کا ٹھکانہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آؤ دیکھیں، اپنے ذہن و فکر کو غور میں لگائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کیا واقعی میں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا جو فرمان ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو نماز سے دوری ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ پیارے بچوں، محبت کا دعویٰ جبھی قبول ہوگا جب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ نمازیں کہاں گئیں؟ روزے کہاں گئے؟ حج اور زکوٰۃ کہاں چلے گئے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ نماز ادا کرو، تو ہمیں اور سب کو نماز ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت کی نشانی یہی ہے کہ محبوب جو کچھ بولے، محب ان باتوں پر عمل کرے۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ ہو پایا وہ بندے کا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے رچایا بسایا، اور ہر چیز کو ہمارے لیے سامان راحت بنایا۔ ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتیں نعمتیں نشاور فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے بھی ہم محبت کریں اور اس کے رسولوں سے بھی محبت کریں۔ آئیے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ اللہ، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں، لیکن آج سے ہم تیری مقدس بارگاہ میں اپنے سر کو ضرور رکھیں گے، تیری عبادت ضرور کریں گے، اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ضرور چلنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو قدم قدم پر ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے قدموں کو بہکائیں گے، آپ کو یہ چاہیں گے کہ آپ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑیں، لیکن ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے قرآن شریف سے، ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے حدیث پاک سے، ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے، تبھی ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، تبھی ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اور خوف خدا اپنے دلوں کے اندر آج سے ہی پیدا کر لو، اس لیے کہ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہوگا وہ دل کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، وہ دل کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے نہیں بھر سکتا۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ راستے میں چلتے پھرتے بلند آواز سے باتیں کرتی ہیں، ہنسی قہقہا سے فضائیں گونجتی رہتی ہیں، اپنے گھروں میں بھی وہ اپنے بڑوں سے ادب و احترام کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ میری پیاری بہنوں اور میری ماؤں، آپ لوگوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا فرمایا ہے، آپ لوگوں کو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا سامان ہیں، کل آپ جب اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر
کسی اور کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جائیں گی تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کی وہی عادتیں اگر وہاں پہ بھی برقرار رہیں تو لوگ آپ کے اوپر انگلی تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، آپ کے ماں باپ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جائے گی، آپ کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہا جائے گا۔ اسی لیے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی سے اسلامی ماحول میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کیجیے، اور جو بچے ہیں ان سے یہ گزارش ہے، یعنی جو لڑکے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے اور صحیح طریقے سے اسلام کی محبت کو اپنے دلوں میں رچاؤ بساؤ، اور صحیح طریقے سے تعلیم کی دولت حاصل کرو اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے ان تمام بچوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، ہم سبھی لوگوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ ڈیئر آڈینس، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل پر اگر آپ حضرات نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔